مانگ رہا ہے کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دے، وہ دیکھو دنیا دار دوست اس کے چل کر آنے سے دوستوں کے کہنے سے اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت تو انتظار میں ہوتی ہے۔ جب گنہگار بندہ مسجد میں آتا ہے تو وضو کر کے پہلا قدم رکھتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو حکم فرماتا ہے فرشتوں اب میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اسے معاف نہ کروں، اس کے چھوٹے موٹے گناہ معاف کر دوں۔ اب دوست ناراض ہے، دنیا دار دوست کے پاس جانے سے معافی نہیں ملتی، اب انسان کیا طریقہ اختیار کرتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، یار میں چل کر تیرے پاس آ گیا ہوں، تیرے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، گویا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دے۔ 2 3 4 اور دوست اسے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ چل کر تیرے پاس آ گیا، تیرے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے، اب اسی غلطی کو معاف کر دے۔ وہ دنیا دار انسان جب اسے دوست کہتے ہیں وہ اس کے سامنے معافی مانگتا ہے، وہ اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن اللہ پاک کی رحمت تو پھر بھی وسیع ہے۔ جب انسان مسجد میں پہلا قدم رکھتا ہے وضو کر کے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے فرشتوں جاؤ اس کے چھوٹے موٹے گناہ معاف کر دو۔ اس کے بعد جب وہ نفل میں یا نماز میں یا صلاۃ و تسبیح میں یا ذکر کے اندر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے اب یہ چل کر میرے گھر آ گیا، اب یہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے قیام کی حالت میں کھڑا ہے، گویا کہ اس کے جو اس سے بڑے گناہ ہے وہ معاف کر دو۔ پھر انسان کیا طریقہ اختیار کرتا ہے، دوست کے گھر جانے سے معافی نہیں مل رہی، دوست کے سامنے ہاتھ جوڑنے سے معافی نہیں مل رہی، وہ تیسرا طریقہ کیا اختیار کرتا ہے کہ اس کے پاؤں پکڑتا ہے۔ 2 3 4 اور دوست دیکھتے ہیں یار یہ چل کر تیرے گھر آ گیا، اب تیرے پاؤں پکڑ رہا ہے، گویا کہ اسی غلطی کو معاف کر دے۔ وہ دنیا دار دوست اسے کہتے ہیں یار یہ چل کر تیرے پاس آ گیا ہے، اب اس کی غلطی کو معاف کر دے۔ وہ تو دنیا دار ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت تو پھر بھی وسیع ہے۔ جب انسان وضو کر کے پہلا قدم رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے فرشتوں اس کے چھوٹے موٹے گناہ معاف کر دو۔ جب وہ قیام کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے جو اس سے بڑے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے فرشتوں اس کے گناہ معاف کر دو۔ جب وہ رکوع کی حالت میں جاتا ہے جو اس سے بڑے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب چوتھا سٹیپ ہے، دوست کے گھر جانے سے معافی نہیں ملتی، دوست کے سامنے ہاتھ جوڑنے سے معافی نہیں ملتی، دوست کے پاؤں پکڑنے سے معافی نہیں ملتی۔ اب انسان کیا طریقہ اختیار کرتا ہے، اپنے سر کی پگڑی اتار کے اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے اور کہتے ہیں یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب تیری مرضی مجھے معاف کر یا تیری مرضی میری پگڑی کو چھوڑ کر معاف۔ وہ 2 3 4 اور دوست اسے کہتے ہیں یار یہ چل کر تیرے پاس آیا، اپنے سر کی پگڑی اتار کے تیرے قدموں میں رکھ رہا ہے، گویا کسی غلطی کو معاف کر دے۔ وہ دنیا دار دوست اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے ہمارے پاس طریقے نہیں ہیں، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہمیں طریقہ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے منانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو انتظار میں رہتی
جاتا